ایک ایسا فاتح جس نے تلوار سے زیادہ اپنی کردار سے دل جیتے، ایک ایسا حکمران جس کا نام سن کر دشمن بھی عزت سے سر جھکا دیتے تھے، اور ایک ایسا مسلمان جس نے بیت المقدس کو آزاد کرا کے تاریخ بدل دی۔ یہ ہے کہانی صلاح الدین ایوبی کی۔ 1137 عیسوی، شہر تکریت۔ ایک عام سے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے یوسف۔ یہ بچہ کسی شاہی محل میں نہیں پلا، بلکہ سادگی، علم اور دین کے ماحول میں پروان چڑھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیر کو دونوں بہادر سپاہی تھے، مگر ساتھ ہی دیندار بھی۔ بچپن ہی سے یوسف کو قرآن، حدیث اور جہاد کی روح سکھائی گئی۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہی بچہ ایک دن تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ وقت گزرا اور نوجوان یوسف اپنے چچا شیرکو کے ساتھ مصر پہنچے۔ مصر اس وقت اندرونی کمزوری کا شکار تھا اور صلیبی طاقتیں ہر طرف پھیل رہی تھیں۔ چند ہی سالوں میں صلاح الدین کی ذہانت، دیانت اور بہادری سب پر واضح ہو گئی۔ 1169 عیسوی میں چچا شیرکو کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنایا گیا، اور 1171 عیسوی میں انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا۔ یہ ایک بڑا تاریخی موڑ تھا، لیکن صلاح الدین کے دل میں ایک درد تھا، ایک ایسا درد جو انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ تھا بیت المقدس۔ 90 سال سے یہ مقدس شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہی شہر جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہی قبلہ اول۔ صلاح الدین نے عہد کیا، میں اس سرزمین کو آزاد کرا کے رہوں گا۔ 1187 عیسوی، میدان حطین۔ ایک طرف صلیبی لشکر، دوسری طرف ایمان سے لبریز مسلمان۔ صلاح الدین نے صبر، حکمت اور بہترین جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دشمن کو پانی سے دور کر دیا۔ گرمی، پیاس اور تھکن نے صلیبیوں کو کمزور کر دیا۔ پھر ایک فیصلہ کن حملہ، نتیجہ تاریخی فتح۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے بیت المقدس کی واپسی کا دروازہ کھول دیا۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی، صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوئے، لیکن وہ منظر تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب صلیبیوں نے شہر فتح کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، مگر آج ون سولو قتل نہیں کیا گیا۔ 2 صلیبی عورتوں اور بچوں کو مکمل تحفظ دیا گیا، دشمنوں کو بھی محفوظ راستہ دیا گیا۔ یہ تھی اسلام کی حقیقی تعلیمات کی جیتی جاگتی مثال۔ صلاح الدین صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک سچے بندہ مومن تھے۔ راتوں کو تہجد پڑھتے، دن میں انصاف کرتے، غریبوں کی مدد، یتیموں کا خیال، یہاں تک کہ جب ایک دشمن بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اپنا ذاتی طبیب بھیج دیا۔ ایسا کردار آج بھی مثال ہے۔ 1193 عیسوی، دمشق۔ یہ عظیم سلطان دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ جب ان کا ذاتی خزانہ دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ نہ سونا، نہ چاندی، صرف چند سکے۔ ایک فاتح جس نے آدھی دنیا جیتی مگر اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ صلاح الدین ایوبی ہمیں یہ سکھاتے ہیں، ون سولو ایمان میں ہے، کامیابی صرف جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ دل جیتنے میں ہے، اور ایک سچا مسلمان ہر حال میں عدل اور رحم کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مزید ایمان افروز اور سچی اسلامی کہانیاں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں صلاح الدین ہمارا ہیرو ہے۔